دیکھیے آپ نے بڑی اچھی بات کی. ذیابطیز اس ٹائم دنیا بھر میں جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور پاکستان کسی سے پیچھے نہیں ہے. پاکستان کو سمجھا جاتا ہے انفارچونیٹلی دارالخلافہ کیپٹل آف ڈائبٹیز. اچھا کیوں بھائی ایسا کیا کرتے ہیں؟ یہ وجہ ہے کیونکہ پاکستان اس ٹائم اگر پرسنٹ آف دی ایڈلٹ پاپولیشن کی بات ہم کریں نا پرسنٹیج تو نمبر 1 پہ ہے, اور اگر ہم ٹوٹل نمبر آف ڈائبٹک پیشنٹ کی بات کریں تو نمبر 3 پہ ہے. ہم سے اوپر کون ہے؟ انڈیا اور چائنا, اور آپ کو پتا ہے پاپولیشن کے حساب سے بالکل ٹھیک ہے. سو پرسنٹیج ہماری بہت زیادہ ہے. جی اگر ہم پیچھے بات کریں کچھ سال پہلے, 10 سال پہلے, 20 سال پہلے, تو ہم 12th پوزیشن پہ تھے 10 سال پہلے. ہم کہتے 2045 میں جو ہے وہ 8ویں نمبر پہ, 2045 میں 8ویں نمبر پہ آ جائیں گے. اور ابھی دیکھیں ذرا 2022-23 چل رہا ہے اور ہم نمبر 3 پہ اوور آل نمبر آف پیشنٹ پہ آ گئے. سو یہ تیزی سے بڑھتے ہوئے ڈائبٹیز کی جو پیچھے سب سے بڑی وجہ ہے وہ موٹاپا ہے, اور ایک سروے کے مطابق موٹاپا تقریباً 50% لوگوں کو ہے. یہ بڑا محتاط. جی اب یہاں پر تو مائنورٹی میں ہم جا رہے ہیں. امریکہ میں اگر آپ یہ بات کریں گے تو امریکہ میں نظر آتا ہے لوگوں کو. یہاں بھی بہت زیادہ. دیکھیں اصل میں یہ ہے نا, امریکہ والوں کے قد بھی زیادہ ہوتے ہیں تو باڈی میس انڈیکس ہم نے دیکھنا ہوتا ہے نا کہ قد کے حساب سے ان کا وزن کتنا ہے. تو اس موٹاپے میں اگر آپ کو میں یہ بتا دوں میں بھی شامل ہوں تو آپ خود اندازہ لگا کہ کتنا کامن ہے. اب یہ مائنورٹی ہو گئی ہے کہ نارمل ویٹ کا انسان ہمیں نظر آ جائے. تو اسپیشلی جو ہے وہ بچوں میں بھی جو ہے 40% یہ اوبیسٹی ہے, موٹاپا, اور یہ آگے جا کر جو ہے وہ یہ کم ایج میں ڈائبٹیز ہونے کا بہت زیادہ خدشہ ہے. جو پہلے ہم کہتے تھے 40-50 سال میں ڈائبٹیز, پھر بعد میں 30. یہ ٹائپ 2 کی میں بات کر رہا ہوں. ٹائپ 2 پہلے 40-50 میں ہوتا تھا, پھر میرے ہی سامنے 30-22 تک آ گیا. اب تو 12-13-14 سال کے بچوں کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز. اور یہ تھوڑا سا آسان الفاظ میں جو اس کی ٹائپس ہیں وہ بھی تھوڑا سا اگر ہمارے ناظرین کو سمجھا. بیسیکلی جو ہے میجر ہم یہی 4 ٹائپس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ٹائپ 1 ڈائبٹیز وہ ہے جو کہ پورے اسپیکٹرم میں 5% کا حجم رکھتا ہے, جو بیسیکلی جو ہے نا بچوں میں یا جوانوں میں ہوتا ہے. اور یہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی جلدی ہو جاتے ہیں کیونکہ ان میں سمٹمز جلدی آ جاتے ہیں, ماں باپ پہچان لیتے ہیں. ٹائپ 1 میں تو جلدی آ جاتے ہیں جو سمٹمز, پیشاب زیادہ آنا, پیاس زیادہ لگنا, وزن گر جانا. تو اس میں کیا ہوتا ہے بیسیکلی لبلبا یا پینکریاز وہ انسولین ہی نہیں بنا رہے پہلے دن سے. مگر جو سب سے بڑا جو پرسنٹیج ہے وہ 90% پورے اسپیکٹرم کا وہ ٹائپ 2 ہے. ٹائپ 2 موٹاپے کی وجہ سے جو ہوتا ہے وہ جو بڑھتا جا رہا ہے بیسیکلی وہ یہ ٹائپ 2 والا ہے. پھر 2-3 اور بھی قسم کے ہے کہ کسی اسٹیرائڈ کی وجہ سے, کسی اور بیماری کی وجہ سے, یا حمل والی ذیابطیز ٹیمپریری, جس طرح حمل والی ذیابطیز ہے, یا پھر اسٹیرائڈ والی بھی کبھی کبھی ٹیمپریری ہو سکتی ہے. جو میجر جو ہم بات کریں گے وہ یہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو بیسیکلی جو سیریس تو خیر سبھی ہے مگر یہ زیادہ ہے, 90-95% ہے. تو پورشن بہت زیادہ ہے اس کا نا, اور بڑھتا بھی یہی جا رہا ہے. 20 سال پہلے ٹائپ 1 اتنا ہی تھا جتنا ابھی ہے. ٹائپ 2 کیوں اتنا بڑھ گیا؟ تو پیچھے اوبیسٹی ہے, موٹاپا. اور بیسیکلی اوبیسٹی سے بچنا آپ کو ڈائبٹیز سے بچا سکتا ہے. کیا ہم ڈائریکٹ کوریلیشن یہ کہہ سکتے ہیں؟ ڈائریکٹلی جو ہے وہ اوبیسٹی از دا مدر آف آل ادر ڈیزیزز, جس میں بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے, کولیسٹرول ہے, دل کے امراض ہے. تو جو پریونشن ہم نے اوبیسٹی کی کرنی ہے وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو ڈائبٹیز یا پری ڈائبٹیز سے بچا لیتا ہے. اور جو ڈائبٹیز ہو بھی جائے اور وہ اوبیس ہو تو ہم بیسیکلی صرف نمبرز کو ٹارگٹ نہیں کرتے. ہم جتنی بھی دوائیاں آئی ہیں اس میں ہم ٹارگٹ کرتے ہیں ان کی اوبیسٹی کو بھی, تاکہ موٹاپا بہتر ہو جائے اور آگے جو ہے وہ ان کو کمپلیکیشنز نہ ہو. صحیح ہے. اب ذرا لوگوں کو میں چاہوں گی آپ ڈرائیں, اور ڈرانے سے آپ نے مراد یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ جب کسی کو ٹائپ 2 شوگر ہو گئی ہے یا ہو جاتی ہے تو اس کی باڈی میں اندرونی جو تبدیلیاں ہیں وہ کیا کیا آتی ہیں اور کس کس طریقے سے وہ افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے, اور ان اے نیگیٹو وے. اچھا دیکھیں 2-3 باتیں میں کہنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ کہ ڈائبٹیز شروع میں جو ہے وہ کوئی علامات نہیں رکھتی ہے. یہ ایک سائلنٹ کلر ہے, بالکل بلڈ پریشر کی بیماری بھی کوئی علامات نہیں رکھتی ہے, تو خاموش قاتل ہے. اب اس میں ایک اور مقولہ بڑا مشہور ہے, اگر آپ ڈائبٹیز کا خیال رکھیں گے تو ڈائبٹیز آپ کا خیال رکھے گا, اگر آپ ڈائبٹیز کا خیال نہیں رکھیں گے تو وہ آپ کا خیال نہیں رکھے گا. تو بیسیکلی ڈائبٹیز اصل میں جو ہے وہ بہت ٹائم دیتی ہے ہمیں. ہم صرف اس میں اگر تھوڑے سے ویل اویئر ہو جائے اور صحیح طریقے سے سیریس وقت پہ اس کا کنٹرول کرے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ شروع میں یہ ہے کہ ہم پہلے کہتے تھے کہ ڈائبٹیز ہو گیا پوری زندگی, اب یہ بات بھی اب نہیں ہے. ڈائبٹیز آپ کو اگر ہو جائے تو وہ بھی ریورس ہو سکتا ہے. اگر آپ کو پری ڈائبٹیز یعنی کہ بارڈر لائن ہو وہ بھی پریونٹ ہو سکتا ہے, اور خدا نخواستہ ڈائبٹیز ہوا بھی ہو تو کمپلیکیشن سے ہم نے بیسیکلی بچنا ہے, اور بڑا آسان ہے اس سے بچنا. تو کسی بھی سٹیج پہ پیشنٹ سیریس ہو جائے تو وہ اپنے مسئلے کو ریورس کر سکتا ہے. تو اس لیے یہ اس میں ڈرنے سے زیادہ میرے خیال میں پازیٹو اینگل بہت زیادہ ہے.
मगर अगर फिर भी कोई जो है वो कहता है नहीं मैंने नहीं ट्रीट होना है और वो 5-10 साल इस मसले में गुजारता है, तो आखिरकार जाकर डायबिटीज आपके किसी बॉडी एजा को, किसी पुर्जे को नहीं छोड़ता है। वो आप हेड टू टो कोई भी चीज गिन लें, आंखों के पर्दे का मसला, दिल का प्रॉब्लम बिनाई जा सकती है, बिनाई जा जाती है सकती लोगों है, की। दिल के अटैक, फालिज, पांव का कटना। देखिए आप जाए डायलिसिस यूनिट में, टॉप पे डायबिटीज, अच्छा, यानी कि गुर्दों का मसला टॉप पे डायबिटीज, दिल के अमराज टॉप पे डायबिटीज, यानी कि 3 गुना ज्यादा चांस होता है आपको दिल के अटैक होने का अगर डायबिटीज है। हाँ। आप बिनाई का क्या अगर बात करें तो टॉप पे डायबिटीज। तो हर मर्ज के पीछे फिर डायबिटीज ही है सब कुछ। और यही मैं बता रहा था कि ये इतना आसानी से प्रिवेंटेबल और आसानी से ट्रीटेबल और कॉम्प्लिकेशंस पर ना जाने वाला मर्ज फिर भी इतना ज्यादा जा रहा है। वजह यह है कि ये शुरू में साइलेंट होता है, ये स्लोली दीमक की तरह बॉडी को खा रहा होता है, पता तब लगता है जब बिल्कुल दरवाजा गिर जाता है। हमारे साथ कॉलर्स भी हैं जी। जी, हमारे साथ अल्लाह रखा साहब